گورنر نجم الدین ایوبی کافی عمر ہونے تک شادی سے انکار کرتا رہا۔ ایک دن اس کے بھائی اسد الدین نے اس سے کہا، بھائی تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ نجم الدین نے جواب دیا، میں کسی کو اپنے قابل نہیں سمجھتا۔ اسد الدین نے کہا، پھر کون تیرے لائق ہوگی؟ نجم الدین نے جواب دیا، مجھے ایسی نیک بیوی چاہیے جو جنت میں مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت اسلامی تاریخ میں ایک ناقابل فراموش مقام رکھتی ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ جہاد مسلسل سے عبارت تھا۔ آپ نے دین مبین کی سربلندی، کفر سے جہاد اور بیت المقدس کی بازیابی کے لیے انتھک جد و جہد کی، اور اللہ رب العزت نے آپ کو آپ کے ارادے میں کامیاب فرمایا۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعلق کرد قوم سے تھا جو ملک شام، عراق اور ترکی کی جنوبی سرحدوں میں پائی جاتی ہے۔ آپ کے والد ماجد حضرت نجم الدین ایوبی مشرقی آذربائیجان کے ایک گاؤں ودین کے رہنے والے تھے۔ گورنر نجم الدین ایوبی کافی عمر ہونے تک شادی سے انکار کرتا رہا۔ ایک دن اس کے بھائی اسد الدین نے اس سے کہا، بھائی تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ نجم الدین نے جواب دیا، میں کسی کو اپنے قابل نہیں سمجھتا۔ اسد الدین نے کہا، میں آپ کے لیے رشتہ مانگوں؟ نجم الدین نے کہا، کس کا؟ اسد الدین نے کہا، ملک شاہ بنت سلطان بن مالک شاہ سلجوقی کی بیٹی کا یا وزیر الملک کی بیٹی کا؟ نجم الدین نے کہا، وہ میرے لائق نہیں۔ اسد الدین نے حیرانگی سے پوچھا، پھر کون تیرے لائق ہوگی؟ نجم الدین نے جواب دیا، مجھے ایسی نیک بیوی چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے، اور اس سے میرا ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جس کی وہ بہترین تربیت کرے، جو شاہسوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے لے۔ اسد الدین کو نجم الدین کی بات پسند نہ آئی اور انہوں نے کہا، ایسی تجھے کہاں ملے گی؟ نجم الدین نے کہا، نیت میں خلوص ہو تو اللہ نصیب کرے گا۔ ایک دن نجم الدین مسجد میں تقریت کے ایک شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک لڑکی آئی اور پردے کے پیچھے سے ہی شیخ کو آواز دی۔ شیخ نے لڑکی سے بات کرنے کے لیے نجم الدین سے معذرت کی۔ نجم الدین سنتا رہا، شیخ لڑکی سے کیا کہہ رہا ہے۔ شیخ نے اس لڑکی سے کہا کہ تم نے اس لڑکے کا رشتہ کیوں مسترد کر دیا جس کو میں نے بھیجا تھا؟ لڑکی نے کہا کہ اے ہمارے شیخ اور مفتی، وہ لڑکا واقعی خوبصورت اور رتبے والا تھا مگر میرے لائق نہیں تھا۔ شیخ نے کہا کہ تم کیا چاہتی ہو؟ لڑکی نے کہا، شیخ مجھے ایک ایسا لڑکا چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے، اور اس سے مجھے اللہ ایک ایسا بیٹا دے جو شاہسوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے لے۔ نجم الدین حیران رہ گیا، کیونکہ جو وہ سوچتا تھا وہی یہ لڑکی بھی سوچتی تھی۔ وہ نجم الدین جس نے حکمرانوں اور وزیروں کی بیٹیوں کے رشتے ٹکرائے تھے، شیخ سے کہا، اس لڑکی سے میری شادی کروا دیں۔ شیخ نے کہا، یہ محلے کی سب سے فقیر گھرانے کی لڑکی ہے۔ نجم الدین نے کہا، میں یہی چاہتا ہوں۔ نجم الدین نے اس فقیر متقی لڑکی سے شادی کر لی اور اس سے وہ شاہسوار پیدا ہوا جسے دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ آپ کے والد بعد میں ملک شام آ کر عماد الدین زنگی کی فوج میں شامل ہو گئے۔ ان کے بھائی اسد الدین شیر کو بھی ان کے ساتھ تھے۔ دونوں حضرات نے اپنی صلاحیتوں کی بنا پر نمایاں ترقی کی۔ نجم الدین ایوبی کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے بھی بڑی ترقی کے راستے ہموار ہو گئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے ان کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے مصر کی فتح کے لیے انہیں اسد الدین شیر کو کا دست راست بنا کر روانہ کیا۔ مصر پر قبضہ کے کچھ عرصہ بعد جب شیر کو نے وفات پائی تو نور الدین زنگی کے نائب کی حیثیت سے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کی حکومت سنبھالی۔ 559 ہجری میں سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کے خود مختار حاکم بن گئے۔ بعد ازاں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دمشق اور شام کی چند دیگر چھوٹی چھوٹی کمزور مسلم ریاستوں کو بھی اپنی تحویل میں لے کر ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی، جو صلیبی حکمرانوں کی متحدہ طاقت کا مقابلہ کرنے اور انہیں اسلامی مقبوضات سے نکالنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی تھی۔ اس سے قبل سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی ایک عام سپاہی کی سی تھی، مگر حکمران بنتے ہی ان کی طبیعت میں عجیب تبدیلی پیدا ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے راحت و آرام سے منہ موڑ لیا اور محنت و مشقت کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔ آپ کے دل میں یہ خیال جم گیا کہ اللہ رب العزت کو ان سے کوئی بڑا کام لینا ہے جس کے ساتھ عیش و آرام کا کوئی جوڑ نہیں۔ آپ اسلام کی نصرت و حمایت اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ ارض مقدس کو صلیبی جنگجوؤں کے وجود سے پاک کرنا انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ایسے عظیم حکمران تھے جو میدان جنگ میں قہر برپا کرنے والے اور ایک بہادر جنگجو تو تھے،
ساتھ ہی ساتھ وہ ایک رحم دل انسان بھی تھے۔ آپ نماز پنجگانہ کے پابند اور نفلی عبادت گزار تھے۔ آپ نے کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑی اور نہ قضا کی۔ آپ کے ساتھ ہمیشہ ایک امام موجود ہوتے، اور اگر کوئی امام نہ ہوتا آپ کسی عالم دین کے پیچھے نماز ادا فرما لیا کرتے تھے جو وہاں موجود ہوتے تھے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی جو کچھ کمایا اس کا بیشتر حصہ صدقہ و خیرات میں خرچ کر دیا۔ آپ کبھی اتنی دولت جمع نہیں کر پائے کہ زکوٰۃ ادا کرتے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک خواہش تھی کہ وہ حج ادا کریں، لیکن وہ جہاد میں اس قدر مصروف رہے کہ ان کے پاس اتنی رقم ہی جمع نہیں ہو سکی، نہ وہ حج ادا کر سکے۔ آپ حج کیے بغیر ہی انتقال فرما گئے۔ آپ ہر پیر اور جمعرات کو ایک مجلس منعقد کیا کرتے تھے جس میں بیٹھ کر عوام کی فریاد اور تکالیف کو سنا کرتے تھے۔ آپ کی اس مجلس میں قانون دان، قاضی صاحبان اور عالم دین بھی شرکت کیا کرتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی کی مدد کرنے میں کوتاہی نہیں برتی۔ آپ نے کبھی کسی سے بد کلامی نہیں کی اور نہ ہی اپنی موجودگی میں کسی اور کو کرنے دی۔ اپنی پوری زندگی میں آپ نے کبھی کوئی تلخ بات نہیں کی اور نہ ہی کبھی کسی مسلمان کے خلاف اپنی قلم اور تلوار کو استعمال کیا۔ جب بھی کوئی یتیم سلطان کے دروازے پر آیا آپ بہت ہی شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اور ان کو اپنے مال سے حصہ بھی دیا کرتے تھے۔ حضرت نور الدین زنگی کی طرح آپ کی زندگی بھی بڑی سادہ تھی۔ ریشمی اور قیمتی لباس آپ نے کبھی استعمال نہیں کیے اور رہنے کے لیے محل کی جگہ معمولی سا مکان ہوتا تھا۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ملک قاہرہ پر قبضہ کرنے کے بعد فاطمی حکمرانوں کے محلات کا جائزہ لیا تو وہاں بے شمار جواہرات اور سونے چاندی کے برتن جمع تھے۔ آپ نے یہ ساری چیزیں اپنے قبضے میں لانے کے بجائے بیت المال میں داخل کرا دیں۔ محلات کو عام استعمال میں لایا گیا اور ایک محل میں عظیم الشان خانقاہ قائم کی گئی۔ فاطمیوں کے زمانے میں مدارس قائم نہیں کیے گئے تھے۔ ملک شام میں حضرت نور الدین زنگی کے زمانے میں مدارس اور شفا خانے قائم ہوئے، لیکن مصر اب تک ان چیزوں سے محروم تھا۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں کثرت سے مدارس اور شفا خانے قائم کیے اور ان مدارس میں طلبہ کے رہنے اور کھانے پینے کا انتظام سرکار کی طرف سے ہوتا تھا۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جہاز سے پرمشقت زندگی اور مسلسل بے آرامی نے سلطان کو مریض بنا دیا تھا۔ مرض کی شدت میں ماہ رمضان المبارک کے کئی روزے آپ کے قضا ہو گئے، مگر آپ نے جہاد کو ترک نہیں کیا۔ اس کے بعد جو موقع ملا تو اس میں قضا روزے ادا کرنا شروع کر دیے۔ معالج نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تکالیف کا لحاظ کرتے ہوئے سلطان کو اس سے منع کیا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے اتفاق نہ کرتے ہوئے فرمایا معلوم نہیں آئندہ کیا ہوگا۔ چنانچہ آپ مسلسل روزے رکھتے رہے اور اپنی قضا کا پورا کفارہ ادا کر دیا۔ اس قضا میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شہر پناہ کی مرمت کروائی، خندق کھدوائے، جدید اوقاف قائم کیے اور پھر بیت المقدس کا نظام امیر عز الدین کے سپرد کر کے دمشق روانہ ہو گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس سال سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کمزوری اور نکاحت کے باوجود دمشق سے باہر آ کر حج حرمین شریفین سے واپس لوٹنے والوں کا گرم جوشی اور پرتپاک انداز سے استقبال کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگلے سال خود بھی حج کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن وسط سفر المظفر میں مرض شدت اختیار کر گیا اور وصال سے 3 روز قبل گشی کی حالت طاری ہو گئی۔ معلوم ہوتا تھا کہ 20 سال کا تھکا ماندہ مجاہد تھکان اتار رہا ہے۔ 27 صفر المظفر 599 ہجری کی صبح کا ستارہ افق نمودار ہوا تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نبض ڈوب رہی تھی۔ حضرت شیخ ابو جعفر علیہ رحمت نے سکرات موت کے آثار محسوس کر کے سورہ حشر کی تلاوت شروع کی۔ جب آیت هو الذی لا الہ الا هو العالم پر پہنچے تو یکا یک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آنکھیں کھول دیں، مسکرائے اور تبسم ریز لہجے میں کہا سچ ہے، یہ کہہ کر ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرح مظلوم مسلمانوں کی نصرت و مدد کے لیے کھڑا ہونے کی توفیق بخشے کہ ہم ایک بار پھر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سنت پر چلتے ہوئے دنیا بھر کے صلیبیوں اور یہودیوں سے جنگ کرتے ہوئے ٹکرا جائیں، تاکہ دنیا بھر میں اللہ رب العزت کا کلمہ بلند ہو اور صلیبیوں کے ظالم ہاتھ ٹوٹ سکیں، ان کی دہشت گردی ختم ہو اور ان کے ناپاک جسموں سے بیت المقدس سمیت دنیا کے تمام مسلمان خطے پاک اور آزاد ہو۔
اللہ تعالیٰ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔